بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق امدادی افعال کے حوالے سے ہے، جو 12ویں جماعت کا معروضی حصے کا 5 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے۔ اب جو آپ کی مشق ہے سبق کی، جہاں یہ امدادی افعال کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں سے آپ تعریف پڑھ چکے ہوں گے کہ اصل کام اس کا اس طرح اصل فعل کے معنوں میں زیادہ قوت پیدا ہوتی ہے، یعنی جو امدادی فعل ہے اصل فعل کی، اس کی معنوں میں وسعت پیدا کرتا ہے، یا کلام میں کوئی حسن و خوبی یا فصاحت و بلاغت آ جاتی ہے، تو ان کو معاونت کے لیے چونکہ آتے ہیں، لہٰذا ان کو فعل معاون یا امدادی افعال ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر یہ ہو گیا کہ یہ ایک آخر پہ ایک فہرست دی ہوئی ہے، دینا لینا آنا، کہ یہ وہ مصادر ہیں جن سے بالعموم عام جو اردو کے امدادی افعال ہیں بنتے ہیں۔ اچھا، پھر چونکہ یہ آپ لوگ ویسے تو میٹرک میں پڑھ چکے ہیں اردو قواعد انشاء میں، پھر بھی مصدر کی ایک تعریف اس میں آ گئی کہ نحو میں وہ کلمہ جس سے فعل اور صیغے مشتق ہوں، جس سے بنتے ہوں۔ آخر میں اردو مصادر کے آخر میں نہ ہوتا ہے اور کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، پھر یہ اس کی اقسام ہیں، اصلی ہیں، جو اہل زبان شروع ہی سے وہ لفظ جو ہیں بطور مصدر ہی استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ہیں جو وضع کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، کہ دوسری زبانوں سے لفظ لے کے اس کے ساتھ مصدری جو ہے علامت لگا دی جاتی ہے مصدر کی، جیسے دعا کرنا، خوش ہونا، یعنی یہ دو لفظ، جبکہ پہلے بونا، کہنا، وہ سیدھے وہی لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، مصدر لازم اور متعدی والا بھی آپ نے، کیونکہ ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو وربس جیسے انگریزی میں ہوتے ہیں، تو ایسے ہی مصدر لازم کے جس کا صرف فاعل ہوگا تو بات پوری ہو جائے گی، ایسے فعل ہوتے ہیں، یہ ایسے مصدر ہیں۔ اور متعدی سے ایسے فعل بنتے ہیں کہ جس میں فاعل اور مفعول دونوں چاہیے ہوتے ہیں، جیسے اس نے کھانا کھایا، خط لکھا، یعنی مفعول ہونا ضروری، جبکہ وہ دوڑا، وہ سویا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اس کا بنیادی تعارف ہو گیا۔ اب یہاں سے ہمارا سوال شروع ہوتا ہے۔ سوال کچھ یوں سمجھ لیں یہ پہلے حصے سے، کہ اردو انگریزی دونوں زبانوں میں ایسا ہی ہے کہ جملہ مکمل ہونے کے لیے 2 چیزیں درکار ہیں، فاعل اور فعل، 2 چیزیں ضروری ہیں، سبجیکٹ اور ورب، جملہ پورا ہونے کے لیے۔ جیسے ہم نے مثال اوپر لکھی ہے، احمد آیا ہے، یہ جو ہے، ہیں، ہوں، تھا، تھی، تھے اور تھیں، گا، گی، گے، یہ فعل ناقص ہوتے ہیں جو زمانہ بتاتے ہیں۔ ان کو آپ نے اس پورے سوال میں زیادہ ان پہ نہیں غور کرنا۔ ان کے علاوہ جو پہلے احمد آیا، آیا جو ہے اس میں وہ فعل ہے، احمد ظاہر اس کا فاعل ہے۔ اسی طرح دوسری جو صورتحال ہے کہ مفعول بھی درمیان میں ہوگا، تو میں نے خط لکھا، مفعول خط ہو گیا، اور لکھنا جو ہے مصدر سے اس کا فعل بنا ہوا ہے۔ یہاں سے اتنی بات سمجھنی ہے کہ جملہ پورا ہونے کے لیے اردو کا طریقہ یہ ہے کہ ایک فاعل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک فعل ہوتا ہے، جسے بنیادی فعل ہم کہیں گے، اصلی فعل، بنیادی فعل۔ وہ دونوں صورتوں میں ہے، چاہے صرف فاعل اور فعل ہیں، چاہے فاعل، مفعول اور فعل ہیں، ہر صورت میں فاعل ہونا ضروری ہو گیا اور فعل ہونا ضروری ہو گیا۔ اب ہم نے فاعل کو بھی ایک طرف چھوڑ کے فعل پہ دھیان دینا ہے، چونکہ یہ مصدر سے بنے ہوتے ہیں، تو بنیادی فعل کے بغیر اردو کا کوئی جملہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ امدادی فعل جہاں ہوگا وہ اس کے علاوہ اس میں کچھ ہونا چاہیے، یا یوں سمجھ لیں کہ فاعل کے ساتھ بنیادی فعل بھی ہوگا اور پھر ایک امدادی فعل آئے گا جو بنیادی فعل کی وضاحت کرے گا، اس کے معنی میں وسعت پیدا کرے گا۔ اور اگر دوسری صورت ہے فاعل مفعول والی ہے اور پھر فعل آتا ہے جو بنیادی ہے، تو اس کے بعد پھر وہی معاملہ کہ آخر پہ پھر ایک اور امدادی فعل آئے گا۔ دوسری صورت میں اب ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ امدادی فعل آنے کے بعد 2 فعل ضروری ہو جاتے ہیں جملوں میں، ان میں 2 فعل ہونے چاہیے۔ 2 فعل کا مطلب ہے 2 جو مصادر ہیں ان سے بنے ہوئے صیغے اس کے موجود ہوں گے۔ اگر یہاں تک ہم بات سمجھ پائے ہیں کہ جب صرف جملے کی بات تھی تو اس صورت میں فاعل اور فعل، یا فاعل، مفعول اور فعل چاہیے تھے، فعل ایک ہی ہوتا ہے جو بنیادی تھا۔ جب امدادی فعل ساتھ آ جائے گا تو فعل 2 ہو جائیں گے، مصدر 2 ہو جائیں گے۔ اس سے اگلا مرحلہ جو سمجھنے والی یہ بات آ گئی، مثال کے طور پہ ہم نے بنیادی
فعل سبز رنگ میں یہاں اور لال میں امدادی فعل. آنا ایک مصدر ہے، جانا ایک اور مصدر ہے. ان کا بطور امدادی فعل جملے میں استعمال ہم ان میں دیکھ رہے ہیں. جیسے پہلا جملہ آپ کب آئے، آپ فاعل ہو گئے، کب کو بھی چھوڑ دیں، صرف ایک لفظ ایسا ہے جو مصدر سے بنا ہے، آنا سے آئے. ٹھیک ہے، جب ایک ہے تو اس کا مطلب یہ بنیادی فعل ہے. ٹھیک ہے، جانا سے مجھے لاہور جانا ہے، یہاں بھی جانا ایک ہی صرف چونکہ فعل آیا ہے، ایک ہی مصدر استعمال ہوا ہے تو وہ بنیادی ہے نہ کہ امدادی. دوسرے جملے جن حوالوں سے لے اور آئیں یعنی لینا اور آنا سے بنے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آنا سے مصدر سے ہم نے جملہ ڈھونڈنا تھا وہ یہی والا ہے، چونکہ اس میں دو فعل ہیں اور جو بالعموم دوسرا فعل ہوگا یہ کلیہ ہے. اس کا دوسرا فعل بالعموم امدادی فعل ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے. ایکسیپشنز ہیں، ایک دو مثالیں آپ کی، وہ اور سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، آپ نے وہاں دے مارنا، مار دینا کی بجائے، تو وہ اس میں امدادی فعل پہلے آتا ہے، بنیادی بعد میں آتا ہے. اسی طرح یہاں بھی سامان لے آئے میں، ٹھیک ہے، دوسرا فعل عمومی طور پہ جیسے ہوتا ہے یہی جملہ ہے جس میں آنا مصدر بطور امدادی فعل استعمال ہوا. اگلے والے میں بھی صرف آنا ایک ہے، وہ بنیادی ہے. آ جانا، آنا اور جانا دو مصدر استعمال ہوئے ہیں. دوسرا مصدر جانا ہے نہ کہ آنا، جبکہ امدادی فعل آنا اگر استعمال ہوتا تو یہاں آئیں ہونا چاہیے تھا جیسا کہ یہاں پہ آ گیا. یہ جملہ درست ہے. جانا مصدر سے لاہور جانا ہے، صرف ایک ہے تو بنیادی. کب جائیں گے، گاگی گے کو چھوڑ دیں، جائیں صرف ایک آیا، یہ بھی بنیادی ہوا. جاتے رہے، ٹھیک ہے، جانا اور رہنا دو مصدر یہاں استعمال ہو رہے ہیں. جانا پہلا ہے، دوسرا رہنا ہے. اس کا مطلب دوسرا جو رہنا ہے وہ بطور امدادی فعل آیا ہے نہ کہ جانا. اور آخری والے میں وہ آج لوٹ گیا، لوٹنا اور جانا، جانا کے ایک صورت یہ بنتی ہے گیا گئی گئے والی. تو اس کا مطلب یہ دوسرا جو ہے جانا استعمال ہوا ہے تو یہاں پہ ہی وہ مصدر بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے. اچھا، یہاں اس سے تھوڑا سا ایک نتیجہ جو اب تک نکل آیا وہ یہ کہ آنا یا جانا یہ دو مصدر ہیں، ان کے صیغے جو ہیں وہ بہت سارے بنتے ہیں، مختلف زمانوں میں مختلف ضمیروں کے ساتھ وہ بدلتا رہے گا. لہٰذا اس کی یہ کچھ چند صورتیں آتا، آتی، آتے، آتی، آیا، آئی، آئے، آئیں یا آئیں، دونوں صورتوں میں آؤ اور آؤں، میں آؤں، تم آؤ، ایسے. تو اس کی کئی ساری صورتیں ہیں جو آنا کی بنتے ہیں اور یہی عمومی صورتیں ہیں. اسی طرح جانا کی جاتا، جاتی یہ تو سمجھ میں آتے ہیں، لیکن گیا، گئی، گئے، گئیں یہ جو ماضی میں ہیں ان کی شکل تھوڑی سی بدل جاتی. جانا جیم کی بجائے گاف آ چکی ہے. باقی یہ جاؤ، جاؤں، جائے، جائیں یہ ٹھیک ہے. تو مطلب ہوا کہ جو مصادر ہیں ان سے کئی آگے صیغوں کے اعتبار سے وہ فعل بنتے ہیں. اور جو باقی اب اس کے رہ گئے جتنے ہمارے پاس 15-16 کی فہرست انہوں نے دی ہے، ان میں باقی جو ہیں ان کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان کی کئی صورتیں ہیں آگے. یہ ساری لکھ دی گئی ہیں، آپ اس کو روک کے پڑھ لیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہیں جو رہ گئی ہوں، لیکن عمومی سی صورتیں جو اردو میں مستعمل ہیں وہ یہ ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جو مصدر ہیں بطور امدادی فعل استعمال ہوتے، ان کا ایک آئیڈیا سا لینے کے لیے کہ ہم نے یہاں یہ کر دیا کہ یہی مصادر ہیں، یہ کن اور مصادر کے ساتھ استعمال عام طور پہ ہوتے ہیں جو بنیادی فعل کے طور پہ آتے ہیں. جیسے ہونا ہے تو دیکھا ہونا، دیکھا ہوا، دیکھی ہوئی چیز، ٹھیک ہے. تو دیکھنا اور ہونا اکٹھے استعمال ہوتے، تو ہونا سے پہلے دیکھنا بھی ہو سکتا ہے. آیا ہونا، وہ ٹھیک ہے آیا ہوا ہے. پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے. رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز لی ہوئی ہے. یہ صورتیں اس کی ہیں کہ ان کے ساتھ یا اور بھی بہت سارے نکلیں گے جن کے ساتھ ہونا بطور امدادی فعل آتا ہے. تو یہ امدادی فعل کی اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. جب آپ نے جملہ بنانا ہو تو آپ اس سے لیا ہونا، اب اس سے اس نے یعنی کوئی کام اپنے ذمے لیا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے جملے بنا کے سمجھ سکتے ہیں اس معاملے کو. اسی طرح کرنا کے ساتھ، لینا اور یہ سب کے ساتھ، یہ مشق کی چیز ہے کہ آپ ان سے اور یہ چکنا جیسے کہہ چکا، وہ اپنی بات کہہ چکے،
کوئی کام ہو چکا، کوئی منظر دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھ چکے. اسی طرح یہ باقی جو ہیں اسی طرح کے جملے، یہ دونوں مصادر اس طرح کے مل جل کے تو وہ جملوں میں استعمال ہوں گے. اب جو پہلے ہم نے تھوڑی سی دو آنا اور جانا کی ایک چھوٹی سی مشق کر دی تھی، ٹھیک ہے، کہ اس کے آگے کیسے جملے بنتے ہیں اور ہم کیسے پہچانیں گے کس میں بطور امدادی فعل ہے اور کس میں نہیں. تو اب آخر پہ تھوڑا سا کام آپ کے لیے چھوڑ دیا ہے. یہ جملے ہیں، ان مصادر سے بنے ہیں. آپ ان میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا درست جملہ ہے جس میں یہ مصادر بطور امدادی فعل استعمال ہوئے ہیں. اور اگر نہیں سمجھ میں آیا، جو کہ ایسا ہوگا نہیں انشاءاللہ، تو پھر اس میں پوچھ لیں گے تو یہ بعد میں کر دیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. نہیں سمجھ میں آئے گی تو سوال بھیج سکتے ہیں اور دوبارہ سن کے میرا خیال ہے کہ معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.